کرتے تھے. معاف کرنا سرکار کا مبارک طریقہ تھا، لیکن وقار اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رعب اتنا تھا سرکار کا کہ جو اچانک دیکھتا تھا نا وہ مرعوب ہو جاتا تھا، اس پر رعب طاری ہو جاتا. لوگ اچانک دیکھتے تو کانپنے لگتے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے میری رعب کے ساتھ مدد کی ہے. فرمایا ابھی میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے. 1 مہینہ لگے گا دشمن تک پہنچنے میں، 1 مہینے کا سفر ہے ابھی، تو مہینہ پہلے میرا دشمن مجھ سے کانپ رہا ہوتا ہے. کیوں کہ میرے رب نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی. غیر اس طرح ڈرتے تھے، اور اپنوں کا حال یہ تھا، اپنے ادب کرتے تھے. ان کی کیفیت کیا تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے. فرماتے تھے کہ پرندہ بیٹھا ایسے ذرا ہلے تو اڑ جائے گا. فرماتے ہیں سوائے سیدنا صدیق اکبر کے اور جناب عمر فاروق کے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی نبی پاک سے کلام کر سکے. خود مولا علی شیر خدا جو پلے ہی آغوش نبوت میں ہے، جو رہے ہی کاشوانہ نور میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا نا، حالانکہ سرکار تو بیٹھے ہیں مسجد شریف میں بالکل عام زمین پہ چٹائی پہ تشریف فرمائے، تو فرماتے ہیں مجھے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، میں نبی پاک سے پوچھتا نہیں تھا، مجھے حیا آتی تھی، روب طاری ہوتا تو میں حضور سے پوچھوں. یہ سرکار کا روب دبدبا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس 1 جان 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو حضور کا دبدبا، نبی پاک کی وجاہت، سرور کائنات علیہ السلام کا روب اپنے مزاج میں شخصی وجاہت پیدا کرے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اللہ کے فضل سے، اپنا ایک وقار رکھتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے گلی گلی مانگ کے نا، پہلی اسلامی ایٹمی پاور ہے پاکستان، لوگ ڈرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مزاج سے وزاداری ختم کر کے، آپ یقین کریں کہ میں ملک سے باہر مجھے جانا تھا تو میں اپنے کاغذات امبیسی سے جمع کرا کے واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے بڑے سیانے لوگ وہاں ملے اور امیر کرو، تو مجھے کہنے لگے کہ کوئی وظیفہ بتائیں باہر کا ویزا لگ جائے. میں نے کہا ساری کتابیں پڑھی ہیں، باہر جانے والا وظیفہ ہی کوئی نہیں کتاب ہے، ان کو تو دسیے وظیفہ ہے ہی نہیں ایسا. آپ کیوں اتنے، یہ 2024 میں 7 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلا گیا، اتنے کمزور بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے کمزور نہ بنیں، اپنا وقار نہیں گڑبڑ کریں، آپ ترسے نہیں، آپ کا لہجہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کمزوری ہو. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اپنے آپ کو وزادار رکھیں، اپنی شخصی لب و لہجے کو، مٹھاس کو ہمیشہ قائم رکھیں. آپ کا وقار کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، وزاداری کے اندر کبھی بھی کمی. کچھ لوگ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کلپ میں یہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، تو میں کہتا ہوں اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے ہم اس کے ساتھ بات کریں. یار کو مطلب دشمن بھی تو بندے دا پتر ہونا چاہیے نا. آپ ہر ایک سے دشمنی ہماری سے بنتی ہے، شکست کھائے کسی سے تو شرم سے پانی پانی ہو، اور دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. اب بندہ مقابل، اس کو بندہ اپنا مقابل سمجھ لے، یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. آپ کی وفاداری کے خلاف آپ کا ایک شخصی وقار ہونا چاہیے، آپ اس وقار کو سمجھیں. تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ اپنی شخصی وقار کو گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے، آپ اپنی وفاداری کو قائم رکھیں. آپ کے لب و لہجے میں یعنی بھوک برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، غریبی میں جینے کا مزہ ہونا چاہیے.
آپ کو جس مقام پہ رب نے رکھا ہے اس مقام پر آپ کے اندر بردباری، تحمل، صبر ہونا چاہیے. آپ کے اندر وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کی شخصیت کو، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا وقار خراب ہو جائے گا. آپ کی وفاداری قائم رہنی چاہیے. آپ تھوڑا حوصلہ کریں، آپ تھوڑا اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں جو ایک مومن کی شان ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقار تو ایمان کا حصہ ہے، شخصی وقار یہ ایمان کا حصہ ہے. مومن کا اپنا کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا تھا کعبے تیری بڑی شان ہے پر میرے مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے. یہ ترمذی میں حدیث موجود. تو جب آپ کا اتنا بڑا وقار اور سٹیٹس ہے تو پھر آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کی جگہ پہ کھڑا کریں. آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو کمزور کریں. آپ اپنے لب و لہجے کے اندر ایسا کچھ بھی نہ پیدا کریں جس سے محسوس ہو کہ اللہ نے جو آپ کو شخصی عزت دی ہے، جو وقار دیا، وہ وقار کمزور پڑ گیا ہے. یہ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ہی وقار عطا فرمایا. حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. حضرت کیلا بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک جگہ بیٹھے تھے، اللہ کے حضور کچھ عبادت اور وظائف میں اور ذکر اذکار میں مشغول تھے، تو میں حضور کے پیچھے بیٹھی تھی. تو فرماتی ہیں اچانک میری حضور پہ نظر پڑی تو میرا جسم کانپنے لگا روب کے ساتھ. نہیں، آپ نے ابھی پوری بات پر غور نہیں کیا. کہتی میں چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں نے پشت دیکھی تھی تو میں روب سے کانپنے لگی. تو فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی تو ایک صحابی حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا، تو کانپ رہی ہے. تو فرماتی سرکار نے پھر بھی میری طرف رخ نہیں کیا، اسی طرف چہرہ کر کے حضور فرمانے لگے او مسکین بی بی ذرا اطمینان سے بیٹھ، ذرا حوصلہ کر. میں یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے پر میرا ذوق کہتا ہے، یعنی کریم کہہ رہے ہیں حوصلہ کر، ابھی تو نے پشت دیکھی ہے، عبادت سے جو میرے چہرہ والدعا پہ نور چڑھا ہے ابھی تو نے وہ نہیں دیکھا. ابھی تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے، بولیے یاد آتا ہے خدا دیکھ